بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورۃ المومنین 97-98 آیت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا بڑی خوبصورت ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تو اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اب آپ دیکھیے، کبھی ہم نے یہ دعا مانگی کہ شیطان سے اس سے پناہ مانگنا چاہیے؟ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن، لیکن ہم سب سے زیادہ اسی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب شیطان کی اکساہٹوں سے جب پناہ مانگنا، یہ کتنا جامع الفاظ ہیں کہ یہ اکساتا کیسے ہے؟ جیسے ہم غصے میں جب آ جاتے ہیں، تو جب غصے میں آتے ہیں تو جب ہم عجیب سی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہم بڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ عقل سے اور ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے میچ بالکل نہیں کر رہی ہوتی، اور جب ہم ٹھنڈے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا غصہ چلا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ اکساہٹ جو ہے شیطان لاتا ہے۔ یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اتنی زیادہ مایوسی کی کیفیت لے آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سوائے اس کو اندھیرے کے، سوائے اس کو دکھ کے، غم کے، اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ابلیس ورڈ جو آیا ہے لبسا سے، کہ نہایت مایوس، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا ہو۔ تو جب انسان کے اندر جو مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کیونکہ آپ کس سے مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو یہ اکساتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، تو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی رحمت سے، نہ اس کی فضل سے، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اور یہ جب اکساہٹ آتی ہے، جب ہمارا دل بہت زیادہ بیٹھنے لگتا ہے، تو زیادہ اعوذ باللہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے شیطان ڈیری ڈال رہا ہے، وہ وسوسہ اندر سے ڈال رہا ہے۔ تو اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ، میں اس سے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو یہ بہت قیمتی دعا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ جو تھے، انہوں نے اتنی خدمت کی تھی، اتنی خدمت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں ان کی تعریف کی تھی امام شافعی سے، کہ احمد سے کہو کہ استقامت کے ساتھ وہ حق کے لیے کھڑا ہے۔ تو یہ اتنی خدمت کرنے کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا، جب ان کو ایک دم یہ اس میں تھے کہ اب ان کی موت کا وقت تھا، اور ان کے لوگ ملنے آ رہے تھے ان سے، ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، ان کے بچے ان کے ساتھ تھے، تو ان کے بیٹے جو ہے وہ کلمہ پڑھا رہے تھے، کہ جیسے ہم پڑھاتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ پڑھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں۔ وہ پھر کلمہ پڑھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں۔ تو دیکھنے والے اور ان کے بیٹے خود وہ حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں اور یہ تو نہیں نہیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان کا خاتمہ اسلام پہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ فکر میں اولاد، چونکہ ان کی نیک اولاد تھی، وہ فکر میں وہ اللہ سے دعا کرے، پھر ان کی حالت تھوڑا سنبھل جاتی ہے۔ تو ان کے بیٹے جلدی سے پوچھتے ہیں کہ ابا، میں ایسے پڑھا رہا تھا تو آپ نہیں نہیں کہہ رہے تھے۔ تو وہ بڑی نجیف، بہت کمزور سی آواز میں کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، اس وقت میرے پاس تم سے زیادہ قریب شیطان کھڑا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ احمد، تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے، تو نکل گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، یعنی کہ شیطان جو ہے آخر وقت تک وہ داؤ مارتا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے کا جو ایمان پر خاتمہ ہو۔ جیسے کل ہم نے دعا کی تھی کہ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے اللہ تو ہماری وفات اسلام پہ ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو وہ چیز نہایت ضروری ہے۔ تو یہ تو تجربے سے امام احمد نے بتا دیا کہ ان کے پاس وہ کھڑا کہہ رہا تھا، تعریف کر رہا تھا۔ اب دیکھیے، یہ بھی ڈسیپشن ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اب وہ تعریف اگر کوئی کر دے، آپ کا دشمن کر دے کہ بھائی تم تو نہایت کامیاب ہو، تو ہم تو خوش ہو جائیں۔ لیکن چونکہ وہ عالم تھے، وہ سچے مومن تھے اور سچے دین کے عالم تھے، تو ان کو پتہ تھا، وہ کہتے نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی جو بھی 2-4 سانس یا 1-2 دن کی زندگی ہے، تو تیرا داؤ مارتا رہے گا۔
تو یہ دعا بہت قیمتی ہے کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو شیطان جو ہے وہ آخر وقت میں وہ سب سے زیادہ اپنا لاؤ لشکر لے کے، پورے ہتھیار سے لے کر وہ آتا ہے مارنے کے لیے۔ جب ہم یہ دعا پڑھے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کیا رہیں گے؟ اللہ کی مضبوط پناہ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر چھوٹی سی ایک اور دعا ہے، سامعین اسے بھی یاد کر لیجئے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اے اللہ میں موت کی سختیوں سے اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ یہ اگر ہم سوچ کے اگر مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم روزانہ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، یہی ہمارا دنیا ہی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہیں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تو جو لوگ کثرت سے موت کو یاد رکھتے ہیں وہ صالحین لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس موت کے میں اللہ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ موت کی سختیوں سے اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کیونکہ یہ تو اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے بھی زندگی لیے، جو بھی ہر نفس ہر جاندار، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ ہمیں بہترین موت دے، بہترین وقت کی موت دے، بہترین عمل کرتا ہوا ہمارا اللہ سے ملاقات کا وقت ہو، اور ہم سب سے بہترین عمل اپنی زندگی کا کر رہے ہوں، اور تب ہم اپنے رب سے ملنے کی حالت میں ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ یاد کر لیجئے، یہ نہایت قیمتی دعا ہے، اور اس کو ایک روٹین میں پڑھیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم اس کی وسوسوں سے، اس کی اکساہٹوں سے، اس کے تمام شر سے ہم بچے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔